بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے اس کلپ میں آپ جانیں گے کہ جنات انسان کے دشمن کیوں ہیں اور جنات انسان کو وہ کون سی غلطیاں ہیں جو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور جنات کی بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ انسان کے جسم میں کن وجوہات سے وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جنات انسان کو مالی نقصان کس طرح پہنچاتے ہیں، جانی جسمانی امراض میں کس طرح مبتلا کرتے ہیں، اس کلپ میں آپ مکمل جان سکیں گے، لہٰذا ہمارے اس کلپ کو آپ پورا آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میری اس ویڈیو میں آپ جنات کے بارے میں بہت ساری معلومات دیکھ سکیں گے، یعنی جنات انسان کے دشمن کیوں ہیں، کون سی غلطیاں انسان کرتا ہے جس سے انسان سے جنات دشمنی کرتے ہیں، جنات انسان کو کن بے احتیاطیوں کی بنیاد پر امراض کا شکار کرتے ہیں، جنات کیوں انسان کو مالی نقصان پہنچاتے ہیں، اور ہماری بہنیں کون سی ایسی غلطیاں کرتی ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ جناتی امراض کا شکار ہوتی ہیں، جنات انسان کی اولاد کیوں نہیں پیدا ہونے دیتے۔ یہ تمام مسائل کا حل ہماری اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے، اول تاخر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ زمین پر انسان سے پہلے جنات آباد تھے۔ قرآن و حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو ان جنات نے دشمنی شروع کر دی۔ یہ دشمنی ازل سے ابد تک انسان اور جنات کے درمیان چلتی رہے گی۔ ابلیس خود بھی جن ہے، اور ساری جنات جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے جناتی، وہ اسی کی ذریات یعنی شیطان کی اولاد ہے۔ بندہ مومن کے یہ زیادہ دشمن ہے، اور آج کل مسلمان قرآن اور حدیث سے دور ہیں، قرآن اور حدیث کے نور سے دور ہیں، ذکر و اذکار سے غفلت کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جناتی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سی بے احتیاطی ہے۔ پہلی بے احتیاطی تو مسلمان یہ کرتے ہیں کہ نماز پنجگانہ کی پابندی نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، معصورہ دعائیں جو احادیث طیبہ میں وارد ہوئی ہیں حفاظت کے لیے وہ نہیں پڑھتے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور غلہ چوری ہونے کی شکایت کی، تو وہ بھی جنات یعنی شیطان کی طرف سے تھی۔ حضور علیہ السلام نے آیت الکرسی کا عمل تعلیم فرمایا، آپ نے کی اور حفاظت ہو گئی۔ آج کل ہم ان وظائف سے دور ہیں۔ اس کے علاوہ جنات جب انسان کے دشمن ہوتے ہیں مختلف قسم کے امراض میں مبتلا کرتے ہیں۔ خونی امراض جو بھی ہیں، کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، گردوں کے امراض ہیں۔ علماء روحانیت اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جتنے بھی جنیز امراض ہیں یہ جنات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ شیطان تمہارے خون میں دوڑتا ہے، لہٰذا جب ہم ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو یہ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ شریر قسم کے لوگ جنات کو مسخر کر کے انسانوں پر، مسلمانوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جادو بن جنات، یعنی جنات کے ذریعے سے جادو کروانا۔ اس کے بعد انسان آہستہ آہستہ مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے معدے میں تکلیف ہوتی ہے، جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پر اس کو جسمانی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر مختلف قسم کے نشانات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے کٹنے شروع ہو جاتے ہیں، گھر سے پیسے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام امراض جادو بن جنات کے ذریعے سے انسان پر مسلط کیے جاتے ہیں، یعنی جنات کو مسخر کر کے اس انسان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ خواتین جو ہماری بہنیں ہیں جو بے احتیاطیاں کرتی ہیں، بالخصوص بے پردگی کا جو مظاہرہ کرتی ہیں، یا گھروں سے باہر بے پردہ نکلتی ہیں، سروں پر دوپٹہ نہیں ہوتا اور آدو وظائف پڑھ کے نہیں نکلتی، پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں اور تیز خوشبو کا استعمال کرتی ہیں، اس سے شریر جنات ان کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ان کو معدے میں تکلیف، پیٹ میں درد، جوڑوں میں درد، اس کے ساتھ ساتھ وہ کھانا جو بھی کھائیں تو اس کھانے کے ذریعے سے
ان کے جسم میں قوت پیدا نہیں ہوتی۔ ایام مخصوصہ کا خراب ہونا، اگر شادی شدہ ہیں تو اولاد کے معاملے میں رکاوٹ کا ہونا، اور بالفرض پریگنینسی ہو بھی جائے، صاحب اولاد ہو بھی جائیں تو حمل کا پائے تکمیل تک نہ پہنچنا، یہ خواتین کے ساتھ خاص طور پر جناتی امراض کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو اس میں ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ بے پردگی سے بچیں، تیز خوشبو کے استعمال سے بچیں، قرآنی اوراد و وظائف جو معصورہ دعائیں احادیث طیبہ میں وارد آئی ہیں ان کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کو لازم کریں، اور بالخصوص جو ان کے مخصوص ایام ہیں اس میں گھر سے باہر بے جا ضرورت کے علاوہ نہ نکلیں، کم سے کم سفر کریں۔ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ جنات کے نکلنے کا ہوتا ہے، اس وقت ایسی خواتین گھر سے نہ نکلیں ورنہ یہ امراض کا وہ شکار ہو سکتی ہیں۔ ایک جنات کی وجہ سے جو آج کل بہت زیادہ معاملہ ہو رہا ہے وہ گھروں سے پیسوں کا غائب ہونا ہے۔ جنات انسان کو بہت زیادہ مالی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ مالی نقصان کئی ایک طریقوں سے ہوتا ہے، گھروں سے پیسوں کا غائب ہو جانا، کاروبار میں نقصان ہونا، یہاں تک ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے ہاتھ میں پیسے ہوتے ہیں اور جنات لے کر اڑ جاتے ہیں۔ اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جنات پیسوں کو کیا کریں گے؟ جناب، جنات آپ کے دشمن ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ بات تو احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے کہ جنات کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو مالی نقصان فی زمانہ جتنے لوگوں کو کاروبار میں، بزنس میں اور گھر میں رکھے ہوئے پیسوں کا غائب ہو جانا، لوکر سے غائب ہو جانا، جیب سے کم ہو جانا، نوٹوں کی گڈی جو گن کے لائی جاتی ہے اس سے پیسوں کا کم ہو جانا، یہ جنات کی وجہ سے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے ناظرین کہ جب آپ مال یا پیسہ کہیں بھی رکھیں تو آیت الکرسی شریف کو پڑھ کر رکھ لیں، بسم اللہ شریف پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل مالی نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ آج کل جنات ایک معاملہ اور کرتے ہیں کہ اولاد کو نافرمانی کا شکار کرتے ہیں، خاص طور پر وہ افراد جن کے بچے مذہبی ہوں، نماز روزے کے پابند ہوں، تو ان کے جنات بہت زیادہ دشمن ہوتے ہیں۔ بہت سارے ناظرین کہیں گے جب ہم نماز روزے کے پابند ہیں تو ہمارے دشمن کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ آپ نماز روزے کی پابندی کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، اس کے نبی کا قرب حاصل کر رہے ہیں، دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں، اور جنات کی یہی کوشش ہے کہ وہ مسلمانوں کو دین سے گمراہی کی طرف لے کے جائے۔ ایسے بچے جو بیرا روی جنات کی وجہ سے بیرا روی کا شکار ہوتے ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، تعلیم سے متنفر ہو جاتے ہیں، اگر کہیں جاب کر رہے ہیں تو اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، ان کے لیے چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید میں جو سورہ جن ہے اس کو روزانہ 3 بار پڑھ کر ایسے بچوں کو پلائیں تو یہ امراض بھی دور ہو جاتے ہیں۔ ہماری بہنوں کے بہت زیادہ ہماری بچیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، اس میں بھی مسلمانوں کے بالخصوص اور انسانوں کے بالعموم دشمن جنات ہی ہیں۔ وہی بے احتیاطیاں جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کی، جب بچیاں کرتی ہیں تو پھر جنات جب مسلط ہو جائیں یا مسلط کر دیے جائیں تو دونوں صورتوں میں رشتوں میں رکاوٹ آتی ہے۔ کہیں رشتہ ہوتا ہی نہیں، کہیں ہو کر ٹوٹ جاتا ہے، کہیں بات پکی ہو جاتی ہے مگر کوئی ایسی وجہ سامنے آ جاتی ہے کہ رشتہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب غور و فکر کیا جائے تو وہ وجہ ایسی ہوتی نہیں کہ جس سے رشتہ ختم ہو جائے۔ تو یہ جنات ہوتے ہیں جو بچیوں کے دشمن ان کی غلطیوں کی وجہ سے بن جاتے ہیں۔ تو ہماری بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو پابندی سے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرتے رہیں، اور خاص طور پر جنات کی وجہ سے جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو پاتے ہیں انہیں چاہیے کہ سورۃ الفتح روزانہ 7 بار اپنے ورد میں رکھیں، تو جنات جو دشمن ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے اور رشتے بھی انشاءاللہ بآسانی اچھے رشتے ہوں گے۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی تمام بیماریوں سے بھی بچیاں محفوظ ہو جائیں گی، رشتوں میں بھی آسانی ہوگی۔ ایک اور مسئلہ ہے ناظرین جو آج کل ہماری بچیوں کے ساتھ بہت زیادہ پیش آتا ہے، یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بچیاں ان مسائل کا شکار ہوں گی اور ان کے لیے آسانی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کو محفوظ رکھے، چاہے وہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جنات بچیوں پر
اس طرح مسلط ہو جاتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ میں ہو جانے اور کر جانے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ دونوں صورتوں سے یہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بچیوں کے ساتھ بدفعلی، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ ایسے معاملات کرنا جس سے وہ بیمار ہو کر کمزوری کا شکار ہوں، ان کے رشتوں کی رکاوٹ کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی جسمانی بیماریاں لگے، فی زمانہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ یہ ہمزاد سے بھی ہوتا ہے مگر جنات کا بہت زیادہ دخل ہے۔ اس وجہ سے ایسے گندے خواب آتے ہیں کہ بچیاں دن بھر بے چین رہتی ہیں، ان کو سکون حاصل نہیں ہوتا اور ان کی طبیعت میں ایک عجیب قسم کا الجھاؤ ہوتا ہے۔ یہ وہ گندے خبیث جنات ہیں جن کے بارے میں حدیث میں بھی ہم کو بتایا گیا ہے۔ یہ ہماری بچیوں پر مسلط ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی حرکات کرتے ہیں جس سے ان کا ذہنی قلبی سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ تو احتیاط یہ ہے کہ بے پردگی سے بچیں، گانے سننے سے بچیں، فلمیں ڈرامے دیکھنے سے بچیں، بری صحبت سے بچیں، قرآن کی تلاوت لازم کریں، جو معصورہ دعائیں احادیث طیبہ میں وارد ہوئی ہیں اس چیز کی حفاظت کے لیے ان کو ورد میں لے کر آئیں۔ روحانی طور پر علاج یہ ہے کہ معوذتین، اگر کسی بچی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے جو میں نے ذکر کیا ہے، معوذتین کو ہر نماز کے بعد کم از کم 7 بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیریں۔ اس کے علاوہ چاروں قل صبح اور شام 3 بار پڑھیں، آیت الکرسی 3 بار پڑھیں، اپنا حصار کریں۔ تو اس طرح کے جنات جو گندے ہیں، جو اس مرض کا شکار کر دیتے ہیں اور بسا اوقات یہاں تک کر دیتے ہیں کہ بچنا ہی ناممکن ہوتا ہے، مگر اس طرح سے اگر وظائف کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بچیاں جنات کے اس قسم کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گی۔ ناظرین، ایک مسئلہ اس دور میں بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے جو کہ ہے گھریلو ناچاکی۔ ہمارے لوگ غور نہیں کر پاتے، یہ جنات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ مفتی صاحب ہر بات پر جنات کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ جناب یہ بات بھی یاد رکھیے کہ روئے زمین پر انسان سے ان کی تعداد 9 گنا زیادہ ہے، اس لیے جنات ہماری زندگی کے کئی ایک معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں اگر ہم قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے نہ تھامیں تو یہ نا اتفاقی ازدواجی معاملات اچھے طریقے سے نہ چلنا، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے، یہ بھی جنات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ مختلف قسم کے وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی تدابیر کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جنات کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جب تک آپ جنات کے مسئلے کو حل نہیں کریں گے، میاں بیوی میں نا اتفاقی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ازدواجی تعلقات میں رکاوٹ، یعنی جب یہ مسلط ہو جاتے ہیں یا تنگ کرنا چاہتے ہیں تو شوہر کو بے روی کا شکار کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات بیوی کا دل شوہر سے برا ہو جاتا ہے، اس کو وہ بد دل کر دیتا ہے اور وہ شوہر کے قریب بھی نہیں جاتی، اور اس طرح انسانی نسل چلنے میں بھی رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ یہ بھی جنات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل، اگر کوئی اس قسم کے مرض کا شکار ہے تو ایک اچھے معالج سے رجوع ضرور کرے، مگر میں وظائف ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ سورہ جن کی پہلی 5 آیتیں یہ بڑی مؤثر ہیں ان معاملات میں۔ جو اس طرح کے مسائل کا شکار ہو اور جنات کی وجہ سے شکار ہو تو وہ ان 5 آیتوں کو، سورہ جن کی پہلی 5 آیتوں کو 40 بار روزانہ پڑھ کر پانی پر اور گھر کے چینی اور نمک پر دم کرے۔ پانی پینے سے دل پر جو اثر انداز ہوا ہے وہ دور ہوگا۔ چینی اور نمک کے استعمال کرنے سے نا اتفاقی ختم ہو کے اتفاق میں تبدیل ہو جائے گی۔ الحمدللہ آپ یہ کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کئی لوگوں کو ایسے ہی جو مسائل کا شکار تھے یہ حل بتایا، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے مسائل حل ہو گئے۔ ناظرین، ہم نے اس ویڈیو کلپ میں 7-8 ٹاپک پر بات کی تفصیلاً اور آپ کو حل بھی بتایا۔ آپ کو جو ٹاپک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پر مثلاً مالی نقصانات پر، جناتی امراض پر، بے اولادگی، بچیوں کی بدخوابی کے، اگر آپ چاہتے ہیں کسی ایک ٹاپک پر ہم تفصیلی گفتگو کریں تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے۔ انشاءاللہ ہم مکمل اس پر گفتگو کر کے اس کا حل بھی آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔